اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ خوشی مناتے ہیں کہ فلاں سے چندہ آیا، فلاں سے قرض آیا۔ ہم کیوں خوشی منائے بھائی؟ اس قرض کو پے آف کرنے کے لیے، آپ کا نا اہلی کا ڈیٹ کو پے آف کرنے کے لیے، آپ کا چندہ کو پے آف کرنے کے لیے، اگر آپ غریب پہ بوجھ ڈالے گا، اگر آپ کسان پہ بوجھ ڈالو گے، اگر آپ مزدور پہ بوجھ ڈالو گے، اگر آپ عام آدمی کا بجلی، گیس، الیکٹریسٹی، کھانے پینے کے اشیاء کو مہنگا کر دیں گے، تو پھر ہم کیوں خوش ہو کہ آپ نے یہ قرض لیا ہے؟ یہ جس طریقے سے یہ معیشت چلا رہے ہیں، اس طریقے سے اس ملک میں، اس ملک کے غریب عوام کی طرف سے ریاکشن آئے گا۔ ہم کب تک ان کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کی نااہلی کی وجہ سے آپ کب تک برداشت کریں گے کہ آپ کا گیس بل جو ہے مہینہ پر بڑھتا جا رہا ہے؟ اگر اپنے فسکل سپیس بنانا ہے، اگر آپ نے کسی پر بوجھ ڈالنا ہے، تو آپ امیروں پر ڈالو، آپ جہانگیر ترینوں پر ڈالو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امیروں کے لیے ایمنسٹی اور غریبوں پہ ظلم، امیروں کے لیے ایمنسٹی اسکیم، غریبوں کے لیے مہنگائی۔ یہ ایمنسٹی کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، امیروں کا کالا پیسہ کو سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں، مگر غریب کو بچانے کے لیے آپ کیا دے رہے ہو؟ رمضان آنے والا ہے، آپ کا رمضان پیکج کہاں ہے؟ کسانوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا، مزدوروں کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ سبسڈیز ہٹانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان پر زیادہ بوجھ ہو۔ اب ٹیکس بھی بڑھانے والے ہیں، لیکن امیروں کے لیے ایمنسٹی۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے مان لیا ہے کہ آپ ناکام تھے، آپ نے اپنا وزیر کو بھی ہٹا دیا، لیکن آج تک جو نیا وزیر خزانہ ہے، اس نے فلور آف دا ہاؤس پہ آیا ہی نہیں۔ فلور آف دا ہاؤس چھوڑو، کسی کیمرہ کے سامنے آیا ہی نہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال یہ ہے اور ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ ہمیں آج تک IMF کا نہیں پتا، قانون کہتا ہے، یہ ملک کے عوام بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ یہ ہمارے پیٹ پیچھے جا کر ایک IMF کے ڈیل سائن کر کے واپس آتے ہو، اس ملک کے عوام نہیں مانیں گے، یہ غیر قانونی اور انلیگل ہوگا۔ آپ کو اپنا IMF کا ڈیل کو پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں لے کر آنا پڑے گا اور وہاں سے پاس کرنا پڑے گا، ورنہ ہم نہیں مانیں گے اور اس ملک کے عوام نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو معاشی پالیسی ہے، آپ کی جو طرز حکومت ہے، وہ امیر کے لیے الگ پالیسی آپ دیتے ہو اور غریب دشمن پالیسی آپ دیتے ہو۔ اس ملک کے عوام یہ برداشت نہیں کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی یہ دوگلا پالیسی برداشت نہیں کرے گی، اور ہم اس کو ہر فورم پہ ریسسٹ کرتے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کو اپنے معاشی پالیسی کو ایک بار پھر دیکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور جہاں ممکن ہے، جہاں پاسبل ہے، جہاں آپ کر سکتے ہو، آپ نے غریب کو ریلیف پہنچانا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھے، دنیا کا گلوبل ریسیشن تھی، دنیا کا بدترین ریسیشن تھی، خود آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں گروتھ ریٹ جو تھے سب سے لوئسٹ گروتھ ریٹ تھا، دہشت گردی عروج پہ تھا، 2 سیلاب آئے پورے پاکستان، اور ان حالات، جنگ کا ماحول، اسلام آباد کے کتنے میل دور طریقے طالبان پاکستان بیٹھے۔ اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مشکل معاشی صورتحال انہیرٹ کی، لیکن ہم لڑ پڑے، ہم انٹرنیشنل ادارے سے لڑ پڑے، ہم اپنے وزیر خزانہ سے لڑ پڑے کہ آپ نے عوام کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس لیے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے کم گروتھ ریٹ کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، پچھلے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا تھا، ہم نے 6.8 ملین جابز دیا۔
ہم نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا. ہم نے پینشنز میں بھی 100% تک اضافہ کیا. ہم نے بے نظیر بھٹو یوتھ اسٹاک آپشن پروگرام مزدوروں کے لیے تاکہ مزدور مالک بنے اپنے اداروں کے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام دیا اتنا کم فسکل سپیس میں تاکہ اس ملک کے غریب عورتوں کے لیے ہم پیسہ دے سکیں. ہم نے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے غریبوں کے لیے کیا. آپ بھی یہ کر سکتے ہو. آپ نے کہا تھا کہ آپ غریبوں کے لیے انصاف دلائیں گے, تو اب پاکستان پیپلز پارٹی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں, غریب کا خیال کریں. کہاں گیا آپ کا 1 کروڑ نوکریاں؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, الٹا آپ موجود روزگار کو چھین رہے ہو. ہر ادارہ کو دیکھ لیں, میڈیا کا ادارہ کو دیکھ لیں, پاور لومز کو دیکھ لیں, انڈسٹریز کو دیکھ لیں, ہر سیکٹر میں بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہوش کا ناخن لے. یہ زندگی و موت کا مسئلہ ہے. پاکستان کی عوام کے پیٹ اور جیب میں کچھ نہیں ہے, اور آپ اس رمضان آ رہا ہے اور آپ رمضان کے مہینے میں ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی, اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے. جیسے صدر زرداری نے آج کہا تھا کہ یا نیب چلے گا یا معیشت چلے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر اعظم جو تھا اس نے کہا تھا کہ مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اسی طریقے سے نیب کا کالا قانون اور ہمارا معیشت نہیں چل سکتے. اگر آپ پروفیسرز کو تنگ کرو گے, اگر آپ عام آدمی کو, پرائیویٹ سٹیزنز کو, بزنس مین کو, مل اونرز کو, چھوٹے تاجروں کو تنگ کریں گے, تو ہمارا معیشت اس صورتحال میں کیسے چلے گا؟ کیسے؟ اگر آپ ایک پورا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھو, آپ کہتے ہو کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, کرپٹ ہے. اگر اس ملک میں وی ہیو 200 ملین پاکستانیز, ان میں سے صرف اگر 2 ملین پاکستانی ٹیکس دے رہے ہیں تو باقی ہر پاکستانی چور ہے, ڈاکو ہے. ان کا بزنس جو کریڈیبل بزنس ہے, ریئل بزنس ہے, چھوٹا تاجر ہے, چھوٹا دکاندار ہے. ٹیکس میں تھوڑا کمی یا زیادہ ہوا اس کا یہ نہیں مطلب کہ کرپٹ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے. بے نامی اکاؤنٹس کے لیے آپ کا دوگلا پالیسی نہیں ہو سکتا. جاگیر ترین کے جو بے نامی اکاؤنٹس ہے وہ پاک ہے, اور جو مل اونرز کے بے نامی اکاؤنٹس ہے وہ چور, ڈاکو, پتہ نہیں کیا کیا. تو جو بھی پھر بے نامی اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں, حوالہ سے پیسے بیچتے ہیں, آپ سب ان کو چور ڈاکو کا پیغام بیچ کے ان کا تو بزنس تو وہ ڈر سے, خوف سے تو بیٹھ جائے گا. Leave the other situations that I just, environment that I just expressed for you. اگر کالا قانون ہوگا, عامر کا قانون ہوگا, انصاف کا قانون نہیں ہوگا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مشرف نے یہ ادارہ بنایا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, سیاسی انتقام کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا پیراسائٹس گروپ بنانے کے لیے, نون لیگ کے لوگوں کو توڑنے کے لیے. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے احتساب کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر احتساب ہوگا, انصاف ہوگا, جو واقعی کرپٹ لوگ ہیں جہاں بھی ہے, جس اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو پکڑا جائے گا, تو پھر جمہوریت بہتر ہوگی, جمہوریت اور مضبوط ہوگی. کچھ احتساب اور جمہوریت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جیسے جنیجر صاحب نے کہا تھا, مارشل لا اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کالا قانون, عامر کا قانون اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اگر چور, ڈاکو, حکومت کے چنا ہوا وزیر, کرپٹ امیدواروں, بیوروکریٹس کو آپ چھوڑیں گے اور آپ سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں گے سیاسی انتقام کرنے کے لیے, میرے اوپر وہ کیسز بنوائیں گے جب میں 1 سال کا تھا, تو آپ کا مذاق ہوگا. اگر آپ اس قسم کا آمرانہ نظام چلائیں گے جہاں تشدد ہوتا ہے,
جہاں پروفیسرز، لاہور کے پروفیسرز آپ کے نیب کے کسٹڈی میں مرتے ہیں، ان کے موت کے بعد ان کا ہتھکریا سے نہیں نکالتے ہیں. اگر آپ اتنا ہنرمند شخص جیسے سابق بریگیڈیئر اسد منیر صاحب پھر اتنا ذہنی تشدد کریں گے، ایک عزت ہوتا ہے آدمی کا، خاص طور پہ جب آپ وردی پہنتے ہیں، جب آپ ایک آنریبل انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر اس قسم کا الزام لگانا. اس نے اپنا جان دے دیا، لیکن ایک فائنل اپیل کہ اگر میں انسنٹ ہوں، میرا موت کے بعد میرا نام صاف کیا جائے. امید ہے کہ چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے اس پہ نوٹس لیا، انصاف ملے گا. لیکن جب تک ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے، جب تک ہم ایسا نظام نہیں لے کر آئیں گے جہاں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو، جہاں اگر آپ سیاستدان ہو یا جج ہو یا جنرل ہو، آپ کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اگر ہمارا یہ وی آر اور پلی بارگن کا نظام چلتا رہے گا تو پھر نیب خود ایک منی لانڈرنگ کا ادارہ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. اگر آپ تشدد کو 90 دن کا حراسہ میں ڈالنے کے لیے بیل کے رائٹس نہیں دیں گے تو انصاف کیسے ہوگا؟ یہ تو بلیٹنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ بن گیا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آتا. وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا اریسٹ کی دھمکی سے ڈرا سکتے ہو؟ خوش کے ناخن لے، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن ہیں. آپ ہمیں میرا پورا پارٹی کو جو جیل بھیجے، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے اصولی موقف کو نہیں بدلیں گے. ہم 18ویں ترمیم میں اپنے سٹانس کو نہیں بدلیں گے. ہم صدارتی نظام پہ اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. ہم ملٹری کورٹس پہ اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. ہم جمہوریت پہ اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. ہم فریڈم آف دا پریس پہ اور سینسرشپ پہ اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. آپ نے کرنا ہے کرے جو آپ نے کرنا ہے. پورا خاندان کو پورا پارٹی کو آپ جیل بھیجیں، لیکن ہم نظریاتی پارٹی ہیں. اس نظام میں، اس قانون میں، اس آئین میں، اس پارٹی میں، اس ملک کے لیے ہم نے جانیں دی ہے، ہم نے خون دیا ہے. آپ کی دھمکی سے، آپ کے نیب گردی سے، آپ کے ارسٹ کے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تو عجیب صورتحال بن گیا ہے کہ باپ کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کو بھی آپ گرفتار کر رہے ہو. ہم پریشر میں نہیں آنے والے. ڈاکٹر دنشا جیسے آدمی جو، اگر آپ کراچی کو جانتے ہیں، ان کا خاندان جو ہے ایک کراچی کا پرانا خاندان ہے، عزت رکھنے والا خاندان، سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں، مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے، ان کو بھی گھسیٹ رہے ہو، تشدد کر رہے ہو. یہ نظام نہیں چلے گا ایسے. شرجیل میمن آج سیاسی انتقام کے علاوہ جیل میں کیوں ہے؟ 2 سال سے جیل میں ہے، کوئی کنوکشن نہیں. باقی سب کنوکشن کے بغیر جیل میں. اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہو تو پھر کنوکشن کے بعد آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. چھوٹا صوبہ سے تعلق رکھتے ہو تو پھر آپ کو جیل میں پہلے ہی ڈالا جاتا ہے. شرجیل میمن صاحب نے خود ملک واپس آیا، بیل تھا اس کے پاس، اس کے باوجود قانون کے خلاف ورزی کی گئی اور اس کو اریسٹ کیا گیا اور آج تک جیل میں ہے، کوئی کنوکشن کے بغیر. 2 سال ہے، 2 سال گزرے. آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان کو اتنا دیر تک جیل میں رکھیں گے، پھر دباؤ ڈالیں گے، وہ وٹنس بنیں گے ہمارے خلاف؟ ایسا جھوٹ نہیں چلتا. یہ ناانصافی دوگلا نظام نہیں چلتا. میں سوال کرتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود کورٹ جاتا ہوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قتل کیس میں، وہاں جو پولیس آفیسرز نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیکیورٹی کارڈن کے پولیس کو بھیج دیا تھا، جنہوں نے گیٹس لاک کر دیا تھا، جنہوں نے کرائم سین کو ہوزدان کیا تھا، ان کو تو آپ بیل دلواتے ہو میرا موجودگی میں. مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ کو کیا ہوتا ہے اگر ان کو بیل ملتا ہے اوپن کورٹ میں. اور اگر اور کہا جاتا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے جیل کا، اس لیے وہ 1 سال جو ہے وہ جیل میں گزرے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کیوں 1 سال جیل میں تھے؟
اس لیے ہمارا کیس سنا ہی نہیں جا رہا تھا. جج بیٹھ نہیں رہا تھا. تو obviously 1 سال گزرا, ان کا حق بن گیا بیل کا, تو بیل مل گیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بھی ریکویسٹ کیا تھا کورٹ میں کہ اوکے بیل مل گیا تو ٹرائل تو چلا دے ہمارا شہید بی بی کی قتل کیس میں, ڈیٹ سیٹ کرے. ہم نے ڈیٹ لیا. اس ڈیٹ پہ کیا ہوا, جج نے ایکسکیوز کر دی کا, ریکیوز کر دیا, کسی اور جج کا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. یہ تو عجیب نظام ہے, بڑا عجیب نظام ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا خود جاتا ہے کورٹ میں انصاف مانگنے کے لیے, آپ وہاں تو پولیس آفیسرز کو بیل دیتے ہو, دے دو اگر ان کا قانونی حق ہے, لیکن پھر ہر پاکستانی کو ان کو قانونی حق دے دو. سیاسی جو قیدی ہے ان کو بھی ان کو قانونی حق دے دو. دو نظام نہیں چل سکتا. اب اگر کوئی اریسٹ ہوگا, کسی کا اریسٹ ہوگا, وہ کنوکشن کے بعد ہونا چاہیے, جیسے کہ میاں محمد نواز شریف کا کیس میں ہوا تھا. یہی ہونا چاہیے. آپ کا دوگلا پالیسی بالکل نہیں ہو سکتا ہے جہاں آپ سندھ کا آغا سراج دورانی کے لیے ایسٹس کی بیونز مینز جیسے جھوٹا کیس پہ جا کے اسلام آباد میں اریسٹ کرتے ہو, لیکن جو پی ٹی آئی میں ہیں جن پہ ایسٹ بیونز کی مینز کے کیس ہے, جن پہ بی آر ٹی کے کیس ہے, جن پہ بلین ڈریم سونامی کا بھی آپ کیس ہے, ان کو آپ چھوڑتے, ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتا. نیب کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ دوگلا پالیسی کیوں, آپ سیاسی انتقام کیوں کر رہے ہو. آپ نے اگر اپنا کام کرنا ہے احتساب کرے. پاکستان پیپلز پارٹی اعتراف نہیں کرتی. ہم تو کہتے ہیں کہ احتساب کرے, ہمارا بھی احتساب کرے, سب کا احتساب کرے, لیکن انصاف ضروری ہے. رول آف لا جو ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم ایک نام نہاد جمہوریت ہے, تو جمہوریت میں جو ہے نا رول آف لا فالو کرنا بہت ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں متنازع ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اسپیس کے اندر کام کرے, پارلیمان اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے, عوام کی خدمت کرے, غریب کو ریلیف پہنچا دے, اور اس قسم کا معاشی پالیسی نہ چلائے. اس قسم کا معاشی پالیسی نہ چلائے جہاں سارے چھوٹے تاجر جو ہے وہ خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے ان کے دکانیں بند پڑے ہوئے ہیں. ایسے معاشی پالیسی نہ چلائے جہاں میرے کسانوں کا, میرے مزدوروں کا, میرے غریبوں کا, میرے پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ نے اگر حکومت کرنا ہے تو خدمت کی حکومت کرنا پڑے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اکاؤنٹیبل کرے گی. جتنا بھی دباؤ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو, جتنا بھی نیب گردی کرنا چاہتے ہو کرو, جہاں سے آپ نے دھمکی دلوانا ہے دھمکی دلوا دو, لیکن ہم اپنا اصولی موقف سے پھرنے والا نہیں. آپ کا جو سوال ہے میں لینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ کوئی الزامات نہ لگے کہ کوئی پلانڈڈ سوال ہے. بابر صاحب جو ہے جس کا عزت پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا, وہ کنڈکٹ کرے گا ہمارا پریس کانفرنس. آپ عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں, اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو پوری کو اور خاندان کو اگر گرفتار کر لیا جائے تو آپ جھکیں گے نہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی ایم کے حوالے سے بہت سیریس کوشچن اٹھائے ہیں, ان کے انڈین کنیکشن اور این ڈی ایس کنیکشن کے حوالے سے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی ایم کر رہی ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے. اس پر آپ کا کیا قول ہے؟ پہلا سوال پہلا سوال ہاں تو بالکل ایک تو سلیکٹڈ کے بارے میں تبدیلی اور امپائر کے بارے میں نے اپنا پیغام دے دیا, آپ وہی کلپ چلا دیں. اور میرا پیغام جو آج کا ہے وہ حکومت کے لیے ہے, وزیر اعظم کے لیے ہے. حکومت اس کا ہے اور حکومت اس کو ہی چلانا ہے. میں نے پہلے بھی اس پر کافی کلیئر سٹانس دیا ہوں. دوسرا میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میں چیئرمین ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو میں کسی اور پارٹی کو سپورٹ تو نہیں کرتا ہوں. ہاں بالکل دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو پولیٹیکل گروپس ہیں, اگر ان جمہوریت کی بات کریں گے,
इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करेंगे, वो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर के हिस्से हैं। और जो भी इन पॉइंट्स के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे वो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स का मैं उन पॉइंट्स को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जहाँ तक सियासी जमातों की बात है, मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं एक बात और इस पर कहना चाहूँगा कि खान साहब जो है ना, अगर खान साहब ने अपना हुकूमत का एजुकेशन का पॉलिसी बयान करना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर तालीम बयान करे। अगर हुकूमत ने अपना इंटीरियर पॉलिसी इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिया देना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर दाखिला को देना चाहिए। अगर हुकूमत जो है उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी किसी और मुल्क के मुताबिक कुछ बात करना है तो वो जो बयानिया है हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है उसको देना चाहिए। खान साहब को DGISPR के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। जो आपका वज़ीर डिफेंस होगा वो आपका डिफेंस पॉलिसी बनाता है, वो जो डिफेंस पॉलिसी है उसका बयानिया जो है DGISPR या जो भी स्पोक्स पर्सन होगा वो बयान कर सकता है। जब सियासी बयानिया दिया जाएंगे तो इदारे मुतनाज़ा होंगे। और हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे इदारे जो है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते, जो भी पॉलिसी हो वो पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए हो।